اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک دفعہ پھر نصاب کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہیں، اور آج کی گفتگو میں میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے قائد ملت جعفریہ علامہ سید محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جدوجہد کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں، اور ان کی جدوجہد میں جو اہم نقطہ ہے، اہم ترین نقطہ ہے، وہ نصاب سے متعلق ہے۔ پاکستان کے وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم عالم دین جنہوں نے پاکستان میں ایک جدوجہد کی، اور اس جدوجہد کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ نصاب تھا۔ قائد ملت جعفریہ علامہ سید محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1965 میں 5، 6 اور 7 جنوری کو پاکستان کی تاریخ کا پہلا منظم اجتماع کیا، اور اس اجتماع میں ملک بھر سے 200 سے زیادہ علماء کرام اور ممتاز شیعہ رہنماؤں نے شرکت کی، اور اس کانفرنس کے اندر جو نکات طے ہوئے اس میں پاکستان کے اہل تشیع کے لیے شیعہ مطالبات کمیٹی تشکیل دی گئی، اور مجلس علماء شیعہ کا وہاں پہ وجود رکھا گیا۔ اس کمیٹی کے جو بنیادی مطالبات تھے ان میں سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ عزاداری پر کسی قسم کا قدغن قبول نہیں، اور اس کی حفاظتی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ دوسرا جو اہم ترین نقطہ تھا وہ شیعہ طالب علموں کے لیے ان کی اپنی فقہ کے مطابق نصاب دینیات کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو موجودہ درسی کتب ہیں ان میں جو قابل اعتراض مواد ہے یہ متنازعہ اور قابل اعتراض مواد حذف ہونا چاہیے۔ اور چوتھا نقطہ جو شیعہ مطالبات کمیٹی کی جدوجہد میں تھا وہ یہ تھا کہ حکومت شیعہ جو املاک ہیں، وقف املاک، ان کے لیے وقف بورڈ کا جو ہے اہتمام کرے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طویل عرصے گزر جانے کے باوجود 1965 سے جو جدوجہد آغاز ہوئی، آج ایک دفعہ پھر ملت جعفریہ اور اس کے اکابرین انہی مطالبات کو دہرا رہے ہیں، اور اس طویل جدوجہد کے باوجود حکومت کی طرف سے وقتاً فوقتاً یہ مسئلہ ایک دفعہ پھر کھڑا کیا جاتا رہا ہے۔ میں ذرا تفصیل سے چاہوں گا کہ سید محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو جدوجہد ہے، ان کو جو کچھ تفصیلات ہمارے پاس اس وقت دستیاب ہو سکی ہیں ان کی روشنی میں تھوڑا سا گفتگو کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ سید محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ جو کمیٹی تشکیل پائی، اور اس کے بعد یہ جو جدوجہد آغاز ہوئی، 1964 میں پہلا یہ اجتماع ہوا، اور اس کے بعد 4 نکات کی صورت میں مطالبات تشکیل دیے گئے، اور اس کے بعد پھر اس جدوجہد کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ یہ کہ انہوں نے مختلف سطح پہ جو حکومتی شخصیات ہیں ان سے ملاقات کی، اور 23 فروری 1964 کو ان مطالبات کے سلسلے میں ان کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت کے جو گورنر تھے امیر محمد خان، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے مطالبات پر غور کروں گا۔ پھر ان کی 3 مارچ 1964 کو صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی، لیکن وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا جو صدر مملکت نے کیا تھا۔ ایک اور ملاقات ان کی مئی میں ہوئی 1964 میں، جس میں صدر مملکت نے کہا کہ آپ سیکریٹری تعلیم سے اس موضوع پر بات کریں۔ پھر 13 اگست 1964 کو سیکریٹری تعلیم سے ملاقات کی، جو ملاقات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل اسٹرگل کی اس دور کے شیعہ علماء نے اور شخصیات نے 25 اکتوبر کو حکومت پاکستان کو پورے ملک سے خطوط لکھے گئے اور ٹیلی گرامز بھیجے گئے، اور اس میں اس مطالبے کو دہرایا گیا۔ 30 نومبر 1964 کو 50 رکنی علماء اور زعماء کے ایک وفد کی ایک مرتبہ پھر صدر مملکت سے
اس وقت کے جو صدر مملکت تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس میں صدر مملکت نے ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا۔ تو اس کے بعد پھر جب حکومت کی طرف سے کمیٹی کا اعلان ہوا تو قائد ملت سید محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جنوری 1965 میں ایک 4 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا، مگر جو اس وقت کے گورنر تھے اس نے باوجود اس کمیٹی میں دلچسپی نہیں لی اور اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ملتان میں 1966 27 اور 28 اگست کو ایک کنونشن منعقد ہوا، اور اس کنونشن میں ملک بھر سے جو نمائندے تھے وہ شریک ہوئے، اور انہوں نے شیعہ مطالبات کے حق میں حکومت سے پرزور مطالبہ کیا۔ اور 1965 اور 66 میں پورے ملک میں شیعہ مطالبات کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، اور جنہوں نے اپنے حقوق کے لیے یا ان 4 اہم مطالبات کے حق میں پورے ملک میں ایک اسٹرگل اور ایک جدوجہد شروع کی۔ اب اس کی مزید تفصیلات ہیں 1967 1968، اور یہ مسلسل اسٹرگل جاری رہی، جو علماء کے احتجاج کی صورت میں تھی، عوامی احتجاج کی صورت میں تھی، ملاقاتوں کی صورت میں تھی۔ اور پھر ہم تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ 2 اور 3 نومبر 1968 کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام بلایا گیا، جس میں 10,000 سے زیادہ مومنین جمع ہوئے راولپنڈی میں، اور انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے کفن پہن کر جلوس میں شرکت کی۔ کفن پوش جلوس نکلا، اور اس کے ہر اول دستے میں 72 افراد پر مشتمل جو ہے وہ ایک دستہ جو ہے وہ سب سے آگے تھا، اور انہوں نے اس طرح سے اپنی احتجاجی تحریک کو آگے بڑھایا۔ اس وقت حکومت نے پریشر میں آ کے، چونکہ 10,000 سے زیادہ افراد جمع ہوئے تھے، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم جو مطالبات ہیں آپ کے ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ مطالبات تسلیم کرنے کا حکومت نے اعلان کیا، لیکن اعلان کرنے کے باوجود عمل درآمد کے مرحلے میں پھر بھی حکومت جو ہے لیت و لال سے کام لیتی رہی، تساہل سے کام لیتی رہی، اور پھر یہ اسٹرگل آگے بڑھی، اور سید محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جو نئے ہمارے جسٹس صاحب، ان کے دور میں یہ ایک دھرنا دیا گیا، اور دھرنے کے نتیجے میں پھر انہوں نے ایک بظاہر ایک تحریری معاہدہ کیا، جس کے تحت انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان میں بسنے والے جو شیعہ علماء اور زعماء ہیں ان کا مطالبہ تسلیم کیا گیا، اور پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ انہوں نے شیعہ دینیات کو متعارف کرایا۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتا دینا چاہوں گا کہ یہ جو مطالبات تسلیم کیے گئے، اس کے نتیجے میں 1975 کی جو دینیات ہے اس کو ترتیب دیا گیا۔ 1975 کی جو دینیات ہے وہ انہی مطالبات کے نتیجے میں تھی جو تسلیم کیے گئے، اور پھر اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ 11 جو علماء ہیں ان میں سے 5 شیعہ علماء اس کمیٹی کے اندر موجود تھے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 45% نمائندگی دی گئی، اور جو ایک بہترین نصاب تشکیل پایا جو تمام مسالک اور مکاتب فکر کے لیے قابل قبول بھی تھا اور قابل عمل بھی تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے اندر کچھ جان بوجھ کر اس طرح کی رکاوٹیں پیدا کی گئیں، جس کی وجہ سے وہ نصاب کوئی بہت زیادہ عرصہ جاری نہ رہ سکا۔ میں اس کے اوپر بھی آؤں گا، اور اس کی کچھ تفصیلات بھی اپنے معزز سامعین اور ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس صورتحال میں کہ جب اتنی طویل جدوجہد کے بعد پاکستان کے شیعیان اہل بیت نے ایک ایسا نصاب تعلیم جو غیر متنازعہ ہو اور جو پاکستان کے کروڑوں شیعیان اہل بیت کے لیے قابل قبول ہو، وہ منظور کروانے میں کامیاب ہوئے، وہ نصاب تدوین ہوا۔ لیکن اس میں ایک تو اہم مسئلہ یہ تھا کہ اگرچہ اہل تشیع کے لیے الگ دینیات اسلامیات تو بن گئی، لیکن پڑھانے کے لیے شیعہ اساتذہ جو ہے وہ بھرتی نہیں کیے گئے۔ ایک تو ایک بہت اہم مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ تھا کہ جو چیکنگ کرنے والے تھے امتحانات میں، وہ بھی ظاہر ہے کہ شیعہ علماء کے پاس نہیں بھیجے جاتے تھے، وہ
پیپرز، اس وجہ سے بہت ساری مشکلاتیں ہوئیں. پڑھانے والے چونکہ دیگر مسالک کے لوگ تھے اور چیکنگ کرنے والے دیگر مسالک کے لوگ تھے، حکومت نے غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ دینیات جو ہے اس پہ عمل درآمد کمزور ہوتا چلا گیا. ایک دفعہ پھر جب یہ نصاب کا معاملہ اٹھا اور پھر متنازع نصاب مسلط کیا گیا، تو اس میں علامہ شہید ضیاء الدین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی، اور علامہ ضیاء الدین رضوی کی جو تحریک تھی وہ گلگت اور بلتستان اس کا مرکز تھا، گلگت خاص طور پہ اس کا مرکز رہا. اور انہوں نے جو ہے اسی بات کو دہرایا کہ ہمارا یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہمارے جو شیعہ بچے ہیں ان کو ہمارے مسلک اور مکتب کے مطابق تعلیم دی جائے دین کی. تو میرے پاس یہ ہمارا مطالبہ کے عنوان سے یہ ایک دستاویز ہے جو نصاب کمیٹی شمالی علاقہ جات کی جانب سے ہمارے ہاتھوں تک پہنچی ہے، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ لیا ہے نصاب کا. یہ 15 صفحات پر مشتمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ سید ضیاء الدین رضوی کی جو جدوجہد ہے نصاب کے حوالے سے وہ انتہائی دلائل کے ساتھ تھی، مضبوط دلائل کے ساتھ، اگرچہ وہ محدود ایک ایریا کے حد تک تھی. کاش یہ جدوجہد ملک گیر ہوتی اور ملک بھر کے جو علماء ہیں اور اس وقت کی جو قومی جماعت تھی وہ اس کا ساتھ دیتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سید ضیاء الدین رضوی کی آواز میں ملک بھر کی آواز شامل نہیں ہو سکی، اور وہ شہید ہوئے انہی مطالبات کی وجہ سے، اور اسی جدوجہد کے دوران انہوں نے جام شہادت نوش کیا. میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو دستاویز تھی اور ان کی جدوجہد کے حوالے سے، اس میں سے کچھ جملے میں اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ بر صغیر پر اپنی حکومت کے دوران انگریز سنی اور شیعہ دونوں کے ساتھ معاندانہ برتاؤ کرتے تھے، اور بے حیثیت مسلمان شیعہ اور سنی دونوں انگریزوں کو اسلام اور مسلمانوں کا دشمن اور اسلام کے لیے خطرہ قرار دیتے تھے. اور جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا نعرہ لگایا تو سنی اور شیعہ دونوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ میں شیعہ اور سنی سبھی شامل تھے. تو یہ انہوں نے ایک پس منظر بیان کیا ہے تحریک پاکستان کا. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ دفاع وطن کی طرح استحکام پاکستان ملکی ترقی، خوشحالی اور پائیدار امن و امان کے لیے بھی شرط اول شیعہ سنی اتحاد ہے. چنانچہ بہت سے سنی اور شیعہ علماء کرام اور لیڈروں نے اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے بڑی محنت اور کوشش کی، جس کے نتیجے میں ان دونوں مذاہب کے افراد میں اتحاد اور اتفاق قائم رہا. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سنی اور شیعہ تمام مسلمانوں کے ساتھ برابر اور مساویانہ سلوک کرے. تمام سرکاری مفادات و مراعات سب کے لیے یکساں طور پر میسر ہوں. سرکاری وسائل اور فنڈ سب کے لیے مساوی طور پر فراہم ہوں. سرکاری اداروں میں سب کو متناسب نمائندگی ملے. سرکاری ذرائع ابلاغ پہ سب کو مساوی حق اور نمائندگی ملے. یہ صرف کسی ایک فرقہ و مسلک کی ترویج و تبلیغ کے لیے مخصوص نہ ہو. حکومت اور اس کے اہلکار کسی ایک مسلک کی طرف جھکاؤ پیدا نہ کریں. جہاں منصب و عہدہ کی بات آ جائے وہاں معیار صرف اور صرف قابلیت اور صلاحیت ہو، اور میرٹ کی بنیاد پہ ہی اہل افراد کو منصب دیا جائے. ایسے مواقع پر مذہب و مسلک کو معیار نہ بنایا جائے. یہ وہ درد ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جب سے ضیاء اسٹیبلشمنٹ آئی ہے اور جب سے تکفیری سوچ اداروں کے اندر آنا شروع ہوئی ہے تو اس وقت سے بدقسمتی کے ساتھ یہ میرٹ پامال ہوتا رہا، اور بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو مسلکی تعصب کی بنیاد پہ ہوئے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مختلف خطابات میں متعدد بار باہمی انتشار اور نفرت کے جذبات کی نفی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی مذہبی تفریق و تقسیم نہیں ہوگی. کسی کو کسی پر مذہب کی بنیاد پر کوئی برتری نہیں ہوگی. تحریک پاکستان میں سب نے حصہ لیا ہے. پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے اور سب کے حقوق مساوی ہیں. اس کے بعد لکھتے ہیں نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں
اور جب کبھی مذہبی اختلافات سر اٹھاتے ہیں اور فساد و انتشار پیدا ہوتا ہے، وہاں حکومت کا کوئی اہلکار ہی اس شر و فساد کا باعث ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ابتدائی جو ہے انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ موجودہ متنازع سرکاری نصاب تعلیم شیعہ اور سنی کے اسلامی بھائی چارے اور اتحاد کو پارا پارا کرنے کے علاوہ سنی اور شیعہ طالب علموں کے درمیان نفرت و عناد اور بغض و عداوت کا باعث بن رہا ہے۔ اس نصاب کی وجہ سے شیعہ سخت عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے نصاب کے اندر جو اس وقت خامیاں ہیں ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ شیعہ اور سنی میں چند باتوں میں اختلاف ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو فرقے ہیں، لیکن اختلافی نکات کے مقابلے میں اتفاقی موارد، اصول اور مشترکات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ شیعہ اور سنی کے درمیان موضوع خلافت پر اختلاف ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کے بنیادی اصولوں یعنی توحید، نبوت اور رسالت، قیامت اور دیگر کئی اہم امور پر ان دونوں کے درمیان اتفاق ہے۔ اس کے بعد وہ پھر اس کی بہت ساری تفصیلات کی طرف جاتے ہیں، اور تفصیلات میں ان نکات اور ان موارد کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو دونوں مسالک کے درمیان متفقن علیہ ہے، جو ہم نے عرض کیا تھا کہ تقریباً 85% مشترکات ہیں ہمارے درمیان، اور پھر بعض نکات پہ ہمارے درمیان اختلاف رائے بھی موجود ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ متنازع نصاب تعلیم طلباء کے والدین اور سرپرستوں کے لیے بھی سخت پریشانی اور تشویش کا باعث ہے۔ تشویش اس لیے ہے کہ آپ کروڑوں شیعہ طلباء پر دوسرے مسلک کا جو مکتب فکر کا جو نظریہ ہے، عقیدہ ہے، وہ آپ زبردستی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ آئینی حق ہے، آئین پاکستان ہمیں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے کہ شیعہ طلباء اپنے مسلک کے مطابق دینی تعلیم حاصل کریں۔ جو کروڑوں شیعہ طلباء کا عقیدہ ہے اس کے مطابق وہ اسلامیات اور دینیات اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں۔ اس کے بعد وہ نصاب تعلیم کو قابل قبول بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر بات کرتے ہیں، اور پھر اپنی جدوجہد کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے قائد ملت جعفریہ علامہ سید محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بتایا کہ انہوں نے بھی ایک طویل جدوجہد کی، اور طویل جدوجہد کے نتیجے میں وہ بھی ان کی زندگی میں نہیں، ان کی وفات کے بعد جو جسٹس صاحب ان کے جانشین بنے تو ان کے دور میں دھرنا دیا گیا، اور بہت بڑے احتجاج کے بعد حکومت نے مجبوراً ان مطالبات کو تسلیم کیا، اور پھر بھی اس پہ صحیح طور پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ علامہ سید ضیاء الدین رضوی ان کے دور میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے بھی میں کچھ نکات عرض کرنا چاہوں گا، لیکن میں یہ بات اپنے معزز جو سامعین اور ناظرین ہیں وہ بتانا چاہوں گا کہ علامہ سید محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جسٹس ریٹائرڈ سید جمیل حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آف لاہور وہ ان کے نصاب کی اس تحریک کو آگے لے کر چلے تھے۔ چونکہ میرے ذہن میں نام اس وقت نہیں تھا، میں نے اب وہ اس کی وضاحت کر دی ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ سید جمیل حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے انہوں نے مفتی صاحب کی اس علامہ دہلوی کی اس تحریک کو آگے بڑھایا، اور وہ جو دھرنا دیا گیا اور جس کے نتیجے میں ہمارے معلومات کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، اگرچہ وہ ہمیں دستیاب نہیں ہو سکا، اور میں اپنے تمام دوستوں، تمام ملت کے اکابرین اور علماء اور مومنین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نصاب سے متعلق کوئی بھی ڈاکومنٹس آپ کی نظر میں ہو جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو تو ضرور ہمیں بھیجیں، اس لیے کہ یہ نصاب کمیٹی مسلسل اس اسٹرگل کو آگے بڑھا رہی ہے، اور اس میں آپ کے عملی تعاون کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ سید محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جدوجہد تھی، اسی طرح علامہ سید ضیاء الدین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک طویل جدوجہد کی نصاب کے معاملے پر۔ میں اس کے بہت زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں اتنا ضرور عرض کروں گا تاکہ بہت سارے ہمارے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے یہ دلچسپی کا سبب ہے کہ سن 2000 میں ارباب اقتدار سے نصاب کے مسئلہ پر شیعہ وفود کی متعدد ملاقاتیں ہوئیں، مختلف مواقع پر کئی قراردادیں بھیجی گئیں، کئی دفعہ تحریری طور پر حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت نصاب تعلیم کو متنازع باتوں سے پاک کرے
اور سب کے لیے قابل قبول نصاب تیار ہونے تک متنازع نصاب تعلیم کی تدریس و تعلیم پر پابندی لگائے۔ یہ علامہ سید ضیاء الدین رضوی کی جدوجہد کا آغاز تھا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ سرکاری حکام کی طرف سے بعض اوقات سخت اشتعال انگیز باتیں بھی کہی گئیں۔ ظاہر ہے بعض افراد ہوتے ہیں اداروں کے اندر جو ذرا متعصبانہ اور فرقہ وارانہ سوچ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی سب کے ساتھ دلیل کے ساتھ ہم بات کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اگلا جو نقطہ ہے وہ سن 2001 ہے۔ اس میں انہوں نے پھر بتایا کہ شیعہ وفود جو نصاب کا مسئلہ حل کرنے کے لیے حکومت سے مختلف سطح پہ انہوں نے ملاقاتیں کی، رابطے کیے اور اس کی انہوں نے تفصیلات یہاں بیان کی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ شمالی علاقہ جات کے جو چیف ایگزیکٹو تھے عباس سرفراز صاحب، ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے علماء کرام کا ایک وفد شیعہ علماء کا، وہاں کے چیف سیکرٹری جو تھے جی بی کے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر وہ اپریل 2002 کی بات کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اس مسئلے پہ انہوں نے جو اسٹرگل تھی اس کو آگے بڑھایا۔ تو بہرحال یہ ایک مفصل دستاویز ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو آئندہ نسل ہے ان کو اس پوری جدوجہد سے آگاہ رہنا چاہیے۔ اس وقت کے جو وفاقی وزیر تھے شمالی علاقہ جات کے نثار میمن صاحب، ان سے ان کی ملاقات، اس کا تذکرہ ہے، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے جس طرح سے وعدہ کیا اور پھر وعدہ وفا نہیں ہوا اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے 26 ستمبر کو سیکرٹری تعلیم سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس حوالے سے جو پوری انہوں نے جدوجہد کی ہے اس کی تفصیلات اس ڈاکومنٹ کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ نثار میمن صاحب سے ایک دفعہ پھر ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے 24 اکتوبر کو ملاقات کی اور پھر کہا کہ میں اس مسئلے کو حل کروں گا، لیکن وہ مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ نومبر کے اواخر میں شیعہ علماء اور رہنماؤں کے 5 رکنی وفد کو اسلام آباد میں وفاقی وزیر نے ملاقات کے لیے بلایا۔ 5 حضرات یعنی شیعہ سنی وفد کے جتنے بھی اراکین تھے فوراً اسلام آباد پہنچ گئے، مگر پھر وزیر نے خود بلائے ہوئے وفد سے کوئی ملاقات نہیں کی اور نہ ہی کوئی معذرت کی۔ بلایا خود، ملاقات بھی نہیں کی اور ملاقات نہ کرنے کی انہوں نے کوئی معذرت بھی نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ موجودہ وفاقی وزیر یعنی اس وقت کے وفاقی وزیر شمالی علاقہ جات کے چیف ایگزیکٹو آفتاب شیرپاؤ سے بھی شیعہ وفد نے ملاقات کر کے متنازع نصاب کا کے جو مسائل تھے اس کی جو ہے وہ بیان کیے اور اس کے حل پر زور دیا، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ ایک تفصیلی دستاویز ہے۔ اور اس کے بعد شہید ضیاء الدین رضوی جو ہے وہ اپنی تحریک کی بنیاد علامہ سید محمد دہلوی کی آواز کو قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ 70 کی دہائی میں متنازع نصاب کے خلاف سب سے پہلے پاکستان کے تمام صوبوں میں علامہ سید محمد دہلوی قائد ملت جعفریہ کی رہبری میں آواز اٹھی تھی۔ تو یہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے، اور درمیان میں حکومت نے بادل ناخواستہ ایک اقدام کیا، لیکن بعد میں وہ اقدام بھی واپس لیا گیا، اور اب تو اسلامیات کے علاوہ تاریخ، اردو، عربی، انگریزی، حتیٰ کہ ڈرائنگ کی کتاب بھی اختلافی اور متنازع باتیں اس میں بھی شامل کی گئی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی ایک طویل جدوجہد ہے پاکستان کے اندر، جس کا آغاز علامہ سید محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک شیعہ مطالبات کمیٹی سے ہوا، اور جس کا تسلسل ہمیں شہید ضیاء الدین رضوی کی جدوجہد میں نظر آتا ہے۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس نصاب کی جدوجہد میں جہاں علامہ سید ضیاء الدین رضوی کی شہادت کا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، وہاں نصاب کے سلسلے میں ایک نوجوان کی بھی ہمیں شہادت نظر آتی ہے، جنہوں نے اس نصاب کے مسئلے پر احتجاج کے دوران جو ہے وہ اپنی شہادت پیش کی۔ اور اس کے علاوہ شہید ضیاء الدین کے دور میں جو اصلاح نصاب کمیٹی شمالی علاقہ جات گلگت میں بنائی گئی، اس نے یہ جو اپنے مطالبات تھے اس کو ایک تحریری شکل دی ہے، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ یقیناً جو ہے ہم سب کے لیے اور جو آئندہ نسل ہے اس کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، جو صاحب رائے لوگ ہیں خصوصاً ان کو،
میں آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس پوری جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 12 مارچ بروز ہفتہ ایک ملک گیر ہم شیعہ قومی کانفرنس بلا رہے ہیں اسلام آباد میں، اور اس کانفرنس میں پاکستان بھر کے جید علماء کرام، دینی مدارس کے ذمہ داران، اور اس کے علاوہ تعلیمی ماہرین، شیعہ تنظیموں کے اکابرین اور نمائندگان، اور اس کے علاوہ جو شعبہ خواتین سے تعلق رکھنے والی جو اہم شخصیات ہیں ان کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اور جو مختلف طبقات ہیں ہماری ملت کے ان سب کو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ آئیں اور اس اہم ایشو پر ملت کے جو موقف ہے اس کی ترجمانی کریں۔ اور میں اس حوالے سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم حکومتی سطح پہ ہماری وفاقی وزیر تعلیم سے ملاقات ہو چکی ہے، ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں سربراہ ان سے ملاقات ہو چکی ہے، اور ہم مزید اس سلسلے میں وفاقی وزیر تعلیم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح کہ ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر ایک ایسی دینیات سامنے لائی جائے جو تمام مسالک کے لیے قابل قبول ہو، اور جہاں پر اہل سنت کے طلباء کے لیے الگ دینیات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے تو وہاں پر شیعہ طلباء کے لیے الگ دینیات لائی جائے، نہ فقط وہ دینیات الگ ہو بلکہ دینیات پڑھانے کے والے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی بھرتی کیے جائیں تاکہ شیعہ بچوں کو پڑھانے والے جو ٹیچرز ہیں وہ شیعہ ہوں، وہ اپنے مسلک کے مطابق انہیں تعلیم دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا جو امتحان لینے والے ہوں وہ بھی جس طرح سنی بچوں کا امتحان لینے والے اہل سنت کے ٹیچرز ہونے چاہیے دینیات کے اسلامیات کے، اسی طرح شیعہ بچوں کے لیے ہو، اور باقی جو نصاب کے مضامین ہیں وہ مشترک ہونے چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ ہم اتحاد بین المسلمین کے علم بردار ہیں، ہم وحدت کے علم بردار ہیں، ہم وحدت کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے 7 کروڑ شیعیان اہل بیت کی جو عقائد ہیں، جو ان کی مذہبی تعلیمات ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ان پر کسی اور مسلک کی تعلیم زبردستی مسلط کر دیں جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق کو پامال کرنے کے مترادف ہے، جو بہت بڑا ظلم ہے اور جو پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔